یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 14۔ یہ کیسی نوکری ہے بھائی؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، صبح سے رات ہو گئی۔ وہ بہت اپسیٹ سی گھر آئی تھی، آتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بوا جی اس کی فکر میں بولتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ اس کے اندر آتے ہی اپنا ہینڈ بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر دوپٹہ اتار کر بیڈ پر ڈالا، پیروں میں سے سینڈلز کھڑے کھڑے نکالے۔ رات 8 بجے تک کا کوئی دفتر ہوتا ہے کیا؟ اتنا سا منہ نکل آیا ہماری بچی کا۔ بوا جی کے انداز میں غصہ اور ناراضگی بھری تھی، جبکہ وہ اپنی جگہ افسردہ تھی۔ میں صاحب سے آج ہی کہتی ہوں، ہم نے نہیں کرانی اپنی بچی سے کوئی انجینئرنگ۔ ارے ایسی انجینئرنگ جائے بھاڑ میں، لے کے ہماری بچی کا حشر نکال دیا۔ تھک ہار کے نڈھال ہو گئی ننھی سی جان۔ بوا جی کی کسی بھی بات پر دھیان دیے بغیر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی اتار کے ان کے ہاتھ میں پکڑائی۔ اینا بس کرو بس، اب یہ انجینئرنگ یونیورسٹی اور پڑھائی کے حد تک صحیح تھا، یہ کیا نیا تماشا ہے بھائی؟ اس کی حالت سے بے خبر بوا جی اس کے پاس کھڑی بولے جا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر نڈھال سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اب تم منہ سے کچھ بولو گی بھی یا زبان بھی وہیں اس منحوس دفتر میں چھوڑ آئی ہو؟ اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر بوا جی خفگی سے بولی، مگر وہ جواباً خاموش تھی۔ اینا، اس بار سنجیدگی سے انہوں نے نورالعین کو آواز دی۔ وہ نظریں فرش پر مرکوز کیے گمسم بیٹھی تھی۔ بوا جی بے اختیار اس کے برابر میں بیٹھی۔ اینا کیا ہوا؟ اب ان کا غصہ اور ناراضگی فکر اور تشویش میں بدل گئے۔ ارے بچی، میرا دل ہولے جا رہا ہے، کچھ بتاؤ گی بھی کیا ہوا؟ ان کا انداز بوکھلایا ہوا تھا۔ بوا جی میں ایسی کیوں ہوں؟ نورالعین نے فرش پر نظریں جمائے ان سے پوچھا۔ کیسی ہے نا؟ بوا جی کے انداز میں بتدریج تشویش تھی۔ ایب نارمل، نفسیاتی مریضہ۔ نورالعین نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بہت دکھی لہجے میں بولی، اللہ نہ کرے، کس نے کہا ایسا تم سے؟ میں کہنے والے کا منہ توڑ دوں گی۔ تم بالکل نارمل ہو میری جان، بالکل صحت مند۔ بوا جی کے دل کو ان الفاظ نے سخت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بہت جذباتی ہو کر غصے سے بولی، نہیں ہوں میں نارمل بوا جی، میں نارمل نہیں ہوں۔ مجھے راتوں کو عجیب و غریب ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں لائٹس بند کر سو نہیں سکتی۔ مجھے اندھیرے سے، بند جگہوں سے، اکیلے ہونے سے خوف آتا ہے۔ میرے ڈراؤنے خواب اور خوف مجھے مہینوں بے چین رکھتے ہیں۔ میرے بابا جان کو میرا علاج ایک سائیکیٹرسٹ سے کرانا پڑتا ہے۔ سائیکیٹرسٹ کی دی ہوئی دواؤں کے بغیر میں پرسکون نیند نہیں سو سکتی۔ ایسا اور کتنی نارمل لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے بوا جی؟ نورالعین قدرے تیز لہجے میں بولی۔ اس کی آواز بھررائی ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی اتری۔ بولتے بولتے اس کے لہجے میں بے بسی اور شدید دکھ آ گیا تھا۔ اینا میری جان، بوا جی اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر دل گرفتہ ہوئی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے بوا جی؟ کیوں ہوں میں ایسی؟ کس وجہ سے؟ نورالعین نے روتے ہوئے ان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ بوا جی جواباً کچھ نہیں بولی، وہ بس ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگی۔ میں اپنے دوستوں سے، ہر ملنے والے سے یہ ساری باتیں چھپاتی ہوں۔ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں انہیں میرے نفسیاتی دماغی مسئلہ پتہ لگ گیا تو وہ مجھے ذہنی مریضہ اور سائیکو کیس سمجھ کر چھوڑ دیں گے، مجھ سے دوستی ختم کر لیں گے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں بوا جی کے دل کو بہت دکھا رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ نورالعین کو بتا نہیں سکتی کہ ان کی تمام الجھنوں کی اصل وجہ اور اصل حقیقت کیا تھی۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا، اپنے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے انہوں نے نورالعین کے سر کو اور بالوں کو والہانہ چاہت سے چوما۔ اینا میری جان، میری زندگی قربان تم پر میری بچی، اللہ میری عمر بھی تمہیں لگا دے، میرے حصے کی سب خوشیاں تمہیں دے دے۔ کیوں جی کو دکھ لگاتی ہو بیٹا؟ کوئی تم سے دوستی ختم نہیں کرے گا، اور یہ ذہنی مسئلے، یہ خوف، تم دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے نا تم سے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ خواہ مخواہ کے اندیشے اور غم کیوں پالتی ہو بیٹا؟ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ مدھم آواز میں محبت سے نورالعین کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے نورالعین کو مزید بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ امان لاؤنج میں کاؤچ پر نیم دراز تھا۔ سامنے ہلکی آواز میں ٹی وی پر اسپورٹس چینل لگا ہوا تھا۔ وہ بے توجہی سے لیٹے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن نورالعین کی طرف تھا۔ جس طرح آج وہ لفٹ میں اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی، پھر جس طرح اس نے خوفزدہ انداز میں امان کا ہاتھ جکڑ کر پکڑ لیا تھا، پلیز دروازہ کھولے، مجھے باہر نکالیں۔ نورالعین کی کانپتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے چہرے پر نورالعین کے لیے فکر اور بے چینی ابھری۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھا۔ پھر اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور کانٹیکٹس میں نورالعین کا نمبر نکالا، مگر نمبر ڈائل کرتے ہوئے وہ ایک دم رکا۔ اسے اپنا فون کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے وہ نورالعین کے لیے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ سلام، امان ہیئر، ہاؤ آر یو؟ میسج ٹائپ کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ میسج کے الفاظ سے مطمئن نہیں تھا۔ آپ کیسی ہیں نورالعین؟ اس کے بعد اس نے دوبارہ میسج ٹائپ کیا۔ یہ میسج بھی اسے ٹھیک نہیں لگا، اس نے یہ میسج بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ اس نے تیسری بار بھی میسج ٹائپ کیا اور پھر سے ڈیلیٹ کر دیا۔
وہ میسج کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے نورالعین کو میسج بھیجے بغیر اپنا موبائل واپس میز پر رکھ دیا۔ اسی وقت بھاگتا ہوا شیرو اس کے پاس آیا۔ اس نے امان کو دیکھ کر خوشی بھری آوازیں نکالی، آ جاؤ شیرو۔ وہ شیرو کو دیکھ کر مسکرایا۔ شیرو اس کے قریب آیا تو وہ پیار سے اس کو سہلانے لگا۔ یار آج اسے روتے ہوئے دیکھا، اسے بہت اپسیٹ دیکھا۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا، مجھے لگ رہا ہے وہ گھر جا کے بھی اپسیٹ ہوگی۔ کیا کروں جس سے وہ اچھا محسوس کرے؟ وہ خود کلامی کسی کیفیت میں بولا، میرے پاس اس کا سیل نمبر ہے، اس نے خود مجھے نہیں دیا، میں یوں اس کے سیل پر فون کروں گا تو نامناسب لگے گا۔ اس نے خود سے ہی الجھ کر سوال کیا، لیکن لینڈ لائن نمبر وہ بھی تو ہے اور اس پر کال کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ وہ یک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنا موبائل دوبارہ اٹھایا۔ اس نے میر فاروق کے گھر کا لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف اس کی کال بوا جی نے اٹھائی تھی۔ ہیلو، میں امان بات کر رہا ہوں، کیا میری نورالعین سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ بہت تہذیب لی انداز میں بولا، وہ تو سو گئی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی پھیلی۔ بیٹا آپ نے کوئی پیغام دینا ہے تو بتا دیں۔ بوا جی چونکہ اس کو نہیں جانتی، وہ یہی سمجھی تھی کہ نورالعین کا کوئی کلاس فیلو یا دوست تھا۔ نہیں رہنے دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ نورالعین اگلے روز آفس تو آ گئی تھی، مگر گزشتہ روز امان کے ساتھ لفٹ میں اپنی حالت بگڑنے والے واقعے کی شرمندگی برقرار تھی۔ وہ تمام جونیئر انجینئرز کے ساتھ اپنی جگہ پر اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی نارمل اور پرسکون انداز میں کام کر رہی تھی۔ وہ کل کے واقعے کے اثر سے نکل آئی تھی۔ اس کا موبائل بجا تو اس نے دیکھا بوا جی کی کال تھی۔ اس نے کام کے دوران کال ریسیو کی۔ بوا جی نے چھوٹتے ہی اس کی خیریت دریافت کی۔ بوا جی میں ٹھیک ہوں بالکل، کل بس ایسے ہی ذرا زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ آپ کیوں میری فکر کر رہی ہیں؟ تمہاری فکر نہ کروں تو کس کی فکر کروں بیٹا؟ اچھا سنو، آج دیر تک مت رکنا۔ بوا جی کچن ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں رکوں گی، اب فون بند کر دوں؟ مجھے بہت کام کرنا ہے، وہ مسکرا کے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ارے ہاں اینا، میں صبح تمہیں بتانا بھول گئی، کل رات تمہارے لیے گھر کے نمبر پر کسی کا فون آیا تھا۔ فون بند کرتے ہوئے بوا جی کو اچانک یاد آیا۔ کس کا بوا جی؟ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ اے لو، میں نام تو بھول ہی گئی، کوئی لڑکا تھا، خدا جانے کیا نام بتایا تھا۔ بات کرنے کا انداز بڑا بھلا اور بہت تمیزدار سا تھا۔ بوا جی نے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ تمیزدار؟ یعنی یاسر اور حسان تو ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسی۔ چلیں کوئی اور کلاس فیلو ہی ہوگا، ضروری کام ہوگا تو میرے سیل پہ کال کر لے گا۔ اپنے حوالے سے بوا جی کو تسلیاں دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ کام میں اچھی خاصی مصروف بیٹھی تھی، اسے امان نے اپنے آفس میں بلوایا۔ قدرے جھجکتے ہوئے اس کے آفس کے باہر اس کی سیکرٹری کے ڈیسک پر آئی۔ ایکسکیوز می، سر نے مجھے بلایا تھا۔ مس نورالعین؟ سیکرٹری نے کنفرمیشن چاہی۔ جی، آپ پلیز اندر چلی جائیں۔ وہ امان کے آفس کی طرف مڑی۔ وہ وہاں جا تو رہی تھی مگر وہ خاصی کانشیس تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ امان اس کے کل کے لفٹ کے ڈرنے والے واقعے کے حوالے سے اس سے کچھ پوچھے گا۔ وہ کل کے واقعے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس بارے میں بات کرنے میں شرمندگی محسوس کرتی۔ اسی ٹینشن کے ساتھ وہ امان کے آفس میں آئی۔ امان میز پر سنجیدگی سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر میلز چیک کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے ہی امان کو سنجیدگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام نورالعین، بیٹھیں پلیز۔ امان کے سامنے رکھی چیئر کی جانب اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ وہ ریزرو انداز میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ فاروق انکل کیسے ہیں؟ امان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بابا جان ٹھیک ہیں۔ وہ حیرانی کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ اس سنڈے غوری انکل کے ساتھ گولف کھیلنے گیا تھا، فاروق انکل کی کمی رہی، وہ کیوں نہیں آئے؟ کہاں تو وہ انٹرنشپ کے انٹرویو سے لے کے آج تک اسے نہ پہچاننے کا تاثر دیتا رہا تھا، اور کہاں اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ لوگ فیملی فرینڈز ہوں اور ان کی گزشتہ سب ملاقاتیں سے بخوبی یاد ہوں۔ بابا جان کراچی میں نہیں تھے، اس نے اسی حیرت بھرے انداز میں جواب دیا۔ جو بات کرنے کے لیے اسے بلایا گیا وہ کر کیوں نہیں جا رہی آخر؟ اوکے، ایک لمحے کے توقف سے امان بولا۔ یہاں انٹرنشپ کیسی جا رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے قدرے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، ایوری تھنگ از فائن، نورالعین نے مختصر جواب دیا۔ دیٹس گریٹ، کل آپ نے اچھی رپورٹ بنائی تھی اور اپنی غلطیاں بھی فوراً ٹھیک کر لی تھی، جس کا مطلب ہے آپ کوئک لرنر ہیں۔ وہ نورالعین کا ریزروڈ انداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھی جو اصل میں کہنا چاہ رہا تھا شاید کہہ نہیں پا رہا تھا، اسی لیے بات برائے بات کے طور پر خواہ مخواہ مختلف بے تکے سوال پوچھ رہا تھا۔ نورالعین کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ امان نے اسے یہ باتیں کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ وہ اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ امان ابھی مزید کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اس کے آفس کا ڈور ہلکے سے ناک کر کے مینیجر ذکی اندر آیا۔ سر میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ارے 3 بج گئے کیا؟ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ ٹھیک ہے ذکی صاحب، آپ چلے، میں آتا ہوں۔
اوکے سر. مینیجر ذکی سر ہلاتا وہاں سے واپس چلا گیا. اوکے نورالعین، ایسے ہی لگن کے ساتھ کام کرے. آل دا بیسٹ. وہ نورالعین کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا. اس کا انداز یوں تھا جیسے اس نے نورالعین کو یہی کہنے کے لیے بلایا تھا. تھینک یو. وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے آفس سے نکلنے کے بعد امان نے آفس کے بند دروازے کی طرف ایک نظر دیکھا. اس کی آنکھوں میں نورالعین کے لیے فکر تھی. اسے خود پر غصہ بھی آیا کہ وہ نورالعین سے جو کہنا چاہتا تھا کیوں نہیں کہہ پایا. چونکہ میٹنگ کا ٹائم ہو گیا تھا اس لیے وہ عجلت بھرے انداز میں اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے میٹنگ میں جانے کے لیے اٹھا. نورالعین اس کے آفس سے حیرانگی کے ساتھ نکلی. تم کون ہو امان اللہ خان؟ کبھی یوں ملتے ہو جیسے مجھے ہمیشہ سے جانتے ہو، کبھی اتنے اجنبی بن جاتے ہو جیسے ہم کبھی ملے ہی نہیں ہوں. اسے امان کا رویہ سمجھ میں نہیں آیا تھا. وہ اس شخص کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. شاید یہ میری غلط فہمی بلکہ خوش فہمی ہی ہے، مگر آج ایسا لگا جیسے تمہیں میری فکر ہو رہی تھی. تم نے اس لیے مجھے اپنے پاس بلایا تھا. بابا جان کے علاوہ کبھی کسی کا فکر کرنا اچھا نہیں لگا، پر تمہارا فکر کرنا اچھا لگا امان. وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی. اسے امان کا فکر کرنا حیران بھی کر رہا تھا اور اسے خوشی بھی ہو رہی تھی. میر فاروق نے ہمایوں کو اپنے گھر مدعو کیا تھا. سر آج آپ نے مجھے اپنے گھر پر اچانک کیسے انوائٹ کر لیا؟ ہمایوں نے مسکرا کر میر فاروق سے پوچھا. وہ اس وقت میر فاروق کے گھر کے خوبصورت سے ٹیرس پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا. سامنے سنگل صوفے پر میر فاروق بیٹھے تھے. ان کے گھر کا وسیع و عریض گارڈن اور سوئمنگ پول یہاں سے واضح نظر آ رہے تھے. میز پر ڈرائی فروٹس کی ٹرے اور چائے کے کپس رکھے تھے. اچانک نہیں ہمایوں، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا تمہیں اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دوں، مگر بس کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی تھی. آج میں نے سوچا سنڈے بھی ہے اور میں فری بھی ہوں، اگر تم بھی مصروف نہیں ہو تو ہم رات کا کھانا ساتھ کھائیں. تھینک یو سر. ہمایوں مسکرا کے بولا. وہ میر فاروق کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کے بعد اب بھی ان کی گڈ بکس میں تھا اور میر فاروق کو اپنی چالاکی سے الو بنا چکا تھا. اس پر وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا اور خود کو دنیا کا سب سے چالاک آدمی سمجھ پا رہا تھا. اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ میر فاروق اس کے لیے کیا خطرناک پلان ترتیب دے رہے ہیں. شکریہ کی کیا بات ہے بھائی اس میں؟ تمہیں میں اپنی کمپنی کے ایک ڈائریکٹر سے بہت بڑھ کر سمجھتا ہوں. میرے جو چند با اعتماد اور قریبی لوگ ہیں کمپنی میں جنہیں میں اپنا دوست سمجھتا ہوں تم ان میں شامل ہو. میر فاروق مسکرائے. سر بڑی نوازش، آپ کا یہ کہنا میرے لیے بڑی عزت اور خوشی کی بات ہے. ہمایوں بتیسی نکال کے مسکرایا. سر پچھلے دنوں جو کمپنی کو نقصان ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے. وہ چہرے پر قدرے افسوس لاتے ہوئے بولا. میں تمہارا افسوس سمجھ سکتا ہوں ہمایوں. جس کمپنی کے ساتھ آپ کی تمام وفاداریاں ہوں اور اس کو منافع دینے کے لیے آپ دن رات اتنی محنت کرتے ہوں، اسے نقصان ہوتا دیکھنا دکھ تو ہوتا ہے. میر فاروق بے تاثر چہرے کے ساتھ بولے. سر میں نے تو زمان گروپ میں اپنے کام کو کبھی نوکری سمجھ کے کیا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے سارا بزنس میرا اپنا ہے. اسے کوئی نقصان پہنچائے تو میرا ذاتی نقصان ہی ہوگا. ہمایوں نے ان سے جھوٹی اور وفاداری اور نمک حلالی جتائی. جب تک تم جیسے مخلص اور وفادار لوگ میرے ساتھ ہیں زمان گروپ میں تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمایوں. میر فاروق مسکرائے. ہمایوں کی انا کو اپنی ان تعریفوں سے بڑی تسکین پہنچی. باقی رہ گئی نقصان کی بات، تو نفع نقصان تو بزنس میں ساتھ ساتھ چلتا ہے. کبھی بڑے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں تو کبھی بڑے نقصان. اٹس پارٹ آف دا گیم. میر فاروق نے ایک نظر بغور اس پر ڈالی. سر بزنس میں جو آپ کی اپروچ اور مثبت رویہ ہے اور جو آپ کے ورک ایتھنس ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ میرے مینٹور ہیں سر. ہمایوں کا انداز خوش آمدی تھا. اس لیے تو میں نے تمہارے لیے کچھ خاص پلان کیا ہے ہمایوں. کیا سر؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا. مقصود بتا رہا تھا تم ملیشیا میں اپنا خود کا بزنس سیٹ کرنا چاہتے ہو لیکن تمہارے پاس سرمایہ نہیں ہے. میر فاروق نے بہت اپنائیت سے پوچھا. جی سر. خواہش تو کافی عرصے سے یہی تھی لیکن ہمایوں نے انہیں حیرانگی سے دیکھتے سر ہلایا. بس پھر تم اپنا بزنس ملیشیا سیٹ کرنے کی تیاری کرو. محنت تمہاری، سرمایہ میرا. سر اتنی پرکشش آفر سن کر ہمایوں ایک لمحے کے لیے حیران ہوا. اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوشی کا اظہار کیسے کرے. سمجھو میں تمہارے اس بزنس میں تمہارے ساتھ پارٹنر ہوں گا. پیسہ میرا، ذہانت تمہاری. بولو کیا کہتے ہو؟ سر اس بھروسے کا بہت شکریہ، لیکن اگر خدا نخواستہ بزنس میں مجھے ناکامی ہوئی، آپ کا سرمایہ ڈوب گیا؟ اپنی خوشی اور جوش کو دباتا وہ بظاہر فکر مندی سے بولا. نہیں ڈوبے گا. مجھے تمہاری قابلیت پر بھروسہ ہے ہمایوں. مجھے یقین ہے تم وہاں اپنا بزنس کامیابی سے اسٹیبلش کر لو گے. میر فاروق کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں ہمایوں کا دھوکہ، لالچ کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ اسے دل سے اپنا مخلص ساتھی سمجھتے تھے. بھائی اب فکر ساری چھوڑو کر تم مجھے یہ بتاؤ تم نے وہاں بزنس سیٹ کرنے کے حوالے سے کیا پلان کر رکھا ہے؟ تم کس چیز کا بزنس کرنا چاہتے ہو؟ اس کے لیے تمہیں کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا؟ یہ ساری تفصیل تم مجھے بتاؤ. ہمایوں کا دل بلیوں اچھلنے لگا. اس نے اپنی بے تحاشا خوشی کو بمشکل کنٹرول کیا. اسی وقت ٹیرس کا دروازہ کھول کے علی بخش وہاں آیا. اس کے آتے پر لمحہ بھر کے لیے ان لوگوں کی گفتگو رکی. صاحب کھانا لگ گیا ہے.
علی بخش نے ایک سخت اور سرد نظر ہمایوں پر ڈالی۔ بھائی علی بخش، یہ ہمایوں صاحب ہیں، کمپنی میں میرے چند قابل بھروسے ساتھیوں میں سے ایک۔ میر فاروق نے علی بخش کو ہمایوں کا تعارف کروایا۔ علی بخش کو ہمایوں کے دھوکے اور بے ایمانی کا پتہ تھا، اس لیے اس کی نظروں میں ہمایوں کے لیے سرد سا تاثر تھا۔ السلام علیکم سر، اس نے خشک انداز میں ہمایوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہمایوں نے ملازم کو سرسری انداز میں جواب دیا۔ چلو بھائی ہمایوں، ہمارے اس بزنس کی باقی باتیں ہم کھانے کی میز پر کرتے ہیں۔ میر فاروق بولتے ہوئے صوفے پر سے اٹھے۔ ہمایوں بھی ان کے پیچھے اٹھ کھڑا ہوا۔ علی بخش ان لوگوں سے احتراماً ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ وہ مالک کا ہر اشارہ سمجھتا تھا۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے مالک ہمایوں کے خلاف عنقریب کوئی کام کرنے والا ہے، جس کے لیے علی بخش کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ ہمایوں کی پشت پر اس نے سخت گیر اور سرد نظر سے گھورا۔ آج تم نے ملنے کا پروگرام بنا کے اچھا کیا ہے نا؟ یہ انٹرنشپ وغیرہ کے چکر میں لگ کر ہم لوگوں کا تو ملنا کم ہی ہو گیا ہے۔ قدرے سکون کی سانس لیتے ہوئے ہیرا نورالعین سے بولی۔ وہ دونوں اس وقت خوشگوار موڈ میں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ علی بخش ہمیشہ کی طرح ساتھ تھا، مگر وہ ان سے ذرا دور میز پر بیٹھا تھا، اسی لیے میں نے سوچا آج ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور خوب ساری گپ شپ کرتے ہیں۔ اینا شوخی سے مسکرائی۔ اسی وقت ریسٹورنٹ میں امان اور آسیہ داخل ہوئے۔ وہ ایک طرف خالی کرسیوں اور میز کی طرف بڑھ گئے۔ نورالعین اور ہیرا کی ان پر نظر نہیں پڑی۔ آج ہوا کیا ہے امان؟ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا، کرسی پر بیٹھتے ہوئے آسیہ نے حیرانگی سے کہا۔ امان نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے لا کر اسے سرپرائز کر دیا تھا۔ سیریسلی، میرے تو وہم میں بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلانے لا رہے ہیں۔ اب میری دوست مجھ سے ناراض تھی، اسے منانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا تھا۔ وہ آسیہ کی حیرانی پر مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھا۔ یعنی آپ کو میری ناراضگی یاد تھی؟ آسیہ خوش اور حیران ہوئی۔ بالکل یاد تھی، اور میں سمجھ رہی تھی میری ناراضگی سے آپ کے لیے زیرو اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس دن کے بعد آپ نے مجھے فون تک نہیں کیا۔ میں دل ہی دل میں آپ سے اور ناراض ہو گئی تھی۔ اب فون پر کیا کہتا آسیہ؟ میں نے سوچا تمہیں ساتھ ڈنر کر کے مناؤں گا، بس ٹائم آج مل سکا۔ وہ ہمیشہ کی طرح دوستانہ انداز میں مسکرا کر بولا، مگر آسیہ ہر بار اس کی دوستی کے دوسرے معنی نکالتی تھی۔ وہ بے حد خوشی سے مسکرائی۔ آسیہ سے مسکرا کے کچھ کہتے ہوئے امان کی نورالعین پر نظر پڑی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نورالعین بھی یہاں ہوگی۔ ایک پل کے لیے وہ چپ ہوا۔ اس نے بغور نورالعین کی طرف دیکھا، پھر اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ نورالعین اور ہیرا دونوں کے ہاتھوں میں مینیو تھا۔ نورالعین پوری توجہ سے مینیو کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ہیرا ادھر ادھر بھی دھیان کر رہی تھی۔ ہیرا کی امان اور آسیہ پر نظر پڑی۔ اینا وہ دیکھو، تمہارے امان صاحب۔ ہیرا نے امان کو دیکھتے ہی نورالعین کو متوجہ کیا۔ نورالعین نے مینیو پر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ اس کی سیدھی نظر امان اور آسیہ پر پڑی۔ امان بظاہر مسکرا کے آسیہ کی باتیں کر رہا تھا۔ نورالعین کی آنکھوں میں پہلے حیرانگی ابھری، پھر ناگواری اور پھر غصہ۔ دیکھا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ تم میری بات نہیں مانتی تھی۔ اب ایسے ہی نہیں آسیہ ہر وقت اپنے گروپ میں بیٹھ کے سب پر امان کا نام لے لے کر اپنا امپریشن جماتی ہے اور شو آف کرتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ہوگا، تبھی اتنی دوستی ہے ان دونوں کے درمیان۔ ہیرا اس کے چہرے پر ابھرتی ناراضگی اور غصے سے بے نیاز منہ پھٹ انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ہی غصہ اور بڑھ گیا۔ چلو ہیرا، اس نے مینیو واپس میز پر غصے سے رکھا اور دانت پیس کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ چلو، تم مجھے کھانا کھلانے لائی تھی؟ ہیرا اس کے اس طرح بدمزہ ہونے پر حیران ہوئی۔ یہاں کھانے کا پروگرام کینسل، ہم کہیں اور کھائیں گے، بلکہ اپنے اپنے گھر پر جا کر کھائیں گے، اب چلو۔ وہ غصے سے بولتی کرسی پر سے اٹھی، لیکن ہیرا نے اسے روکنا چاہا، مگر اب وہ ایک لمحہ بھی مزید یہاں پر رکنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ تم نے آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ اس نے کندھے پر بیگ ڈالا اور اسی وقت غم و غصے میں ریسٹورنٹ سے چلی گئی۔ اچھا رکو تو میں آ رہی ہوں یار۔ ہیرا بوکھلا کے اپنا بیگ اٹھاتی اس کے پیچھے بھاگی۔ امان نے اسے ریسٹورنٹ کے دروازے سے نکلتے دیکھا۔ وہ بظاہر آسیہ سے کی بات سن رہا تھا، مگر اس کی نظریں اس خالی ٹیبل پر تھیں جس پر سے نورالعین اٹھ کر گئی تھی۔ اس پر مینیو کھلا ہوا تھا اور کھانا کھائے بغیر ہی وہ لوگ یہاں سے چلی گئی تھیں۔ امان کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نورالعین اسے اور آسیہ کو ساتھ دیکھ کر جیلس ہو کر وہاں سے چلی جائے گی۔ امان کی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری۔ تو چنگاری لگ چکی ہے۔ جو وہ چاہتا تھا وہ بڑے نیچرل سے انداز میں خود بخود ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کامیاب شکاری ہے، اپنے شکار کو جال میں یوں پھنسا رہا ہے کہ شکار کو اپنے قیدی ہونے کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ نورالعین کا شام سے موڈ انتہائی خراب تھا۔ وہ بالکونی میں غصے سے کھڑی تھی۔ امان اور آسیہ ایک ساتھ اتنے بے تکلف انداز میں اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ اسے امان اور آسیہ کا ریسٹورنٹ میں ہنستے مسکراتے باتیں کرنا رہ رہ کے یاد آ رہا تھا۔ دیکھا، میں نے تمہیں بتایا تھا ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ ہیرا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر آسیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، آسیہ نے دوسری بیل پر کال اٹھا لی۔ کیا حال ہے نا، آج تم نے کیسے یاد کر لیا؟
شعیب اور ذکی صاحب کے ساتھ مصروف اور سنجیدہ انداز میں چلتا امان آفس ہال میں داخل ہوا۔ وہ درمیان میں تھا، شعیب اور ذکی صاحب اس کے دائیں بائیں تھے، دونوں مسلسل اس کو مختلف انفارمیشن دے رہے تھے۔ وہ لوگ وہاں سے گزر کر کانفرنس روم جا رہے تھے۔ سی ای او کو دیکھ کر مختلف جونیئر انجینئرز اسے سلام کرنے لگ گئے تھے۔ امان سلام کا جواب دینے اور کام کے حوالے سے کچھ پوچھنے ایک دو انجینئرز کے پاس رکا بھی تھا۔ وہاں آتے ہی اس کی نظر اس طرف اٹھی جہاں نورالعین بیٹھتی تھی۔ آج نورالعین کی جگہ خالی تھی۔ اس کے برابر والی کرسی اور کمپیوٹر پر احمر موجود تھا۔ نورالعین کی خالی کرسی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ وہ بظاہر وہاں سے سنجیدگی سے گزر رہا تھا، مگر جاتے جاتے بھی اس کی نظریں نورالعین کے بند کمپیوٹر اور خالی کرسی پر بار بار پڑ رہی تھی۔ اس نے نورالعین کی غیر موجودگی کو بہت خاص طور پر نوٹس کیا تھا۔ آفس کی مصروفیات اور میٹنگ سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا تو اسے پھر سے نورالعین کا خیال آیا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس نے میر فاروق کو کال ملائی۔ دوسری طرف کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو امان، میر فاروق مسکرا کر گرم جوشی سے بولے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ چونکہ پچھلی کال کے بعد میر فاروق اور اس کے درمیان خوشگوار اور دوستانہ قسم کے تعلقات استوار ہو چکے تھے، اسی لیے میر فاروق کا انداز گرم جوشی بھرا دوستانہ تھا۔ السلام علیکم انکل۔ امان نے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے بھائی؟ ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر پوری توجہ سے بولے۔ اچھا، یہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ امان مسکرایا۔ میر فاروق قہقہ لگا کے ہنسے۔ بس ذرا میں تمہیں نورالعین کے بارے میں انفارم کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچا تم کہو گے، پہلے خود کہہ کر میری بیٹی کو میرے آفس میں انٹرنشپ لگوائی اور بیٹی صاحبہ انٹرنشپ نامکمل چھوڑ کر ہی چلتی بنی۔ ارے نورالعین نے انٹرنشپ چھوڑ دی؟ ابھی تک یہ بات میرے نوٹس میں نہیں آئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی پرابلم تھی ان کو؟ میں ان کے مینیجر کو بلا کر پوچھوں؟ اس نے کال نورالعین کے متعلق جاننے کے لیے ہی کی تھی۔ اس کے انٹرنشپ چھوڑنے کا سن کر وہ شاکڈ ہوا تھا، مگر بظاہر انجان بننے لگا۔ ارے نہیں امان، کوئی ایسی بات نہیں، تمہارے آفس میں سب کچھ اچھا تھا۔ دراصل یہ جو میری صاحبزادی ہے نا، تھوڑی موڈی ہیں، اکلوتی بیٹی ہے نا، لاڈ پیار میں ذرا ضدی اور موڈی ہو گئی ہے۔ بس اچانک اس کا موڈ تبدیل ہو گیا۔ میر فاروق نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے چھپی محبت امان محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی برائیاں بھی خوبی بتانے والے انداز میں بتا رہے تھے۔ اوکے، یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، امان ان کی بات پر ہنس کے بولا۔ اور سناؤ، کیا چل رہا ہے؟ اور ویسے مجھے پوچھنے کا خیال نہیں رہا، تم نے کیسے فون کیا تھا؟ بس میں نے سوچا کافی دن ہو گئے آپ سے سلام دعا نہیں ہوئی، گولف پر بھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو سوچا خیریت معلوم کروں۔ تھینکس امان، بس میں ذرا مصروف رہا، حالانکہ غوری نے مجھے کہا بھی تھا آنے کے لیے۔ آپ کا اس ویکینڈ کیا پروگرام ہے انکل؟ مصروف تو نہیں ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ابھی تک کوئی خاص مصروفیت نہیں، لیکن چیک کرنا پڑے گا۔ تم کہو کیا پلان ہے؟ میر فاروق نے مسکرا کے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ امان سے متاثر تھے۔ اتنی کم عمر میں جتنا کامیاب وہ تھا، اسے وہ سراہتے تھے اور اس کے سوشل اسٹیٹس اور امارت کی وجہ سے اس سے میل جول رکھنا چاہتے تھے۔ ایکچولی میں اس ویکینڈ پر غوری انکل کو اپنے پلانٹ وزٹ کرانے لے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی مصروفیت نہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، مجھے خوشی ہوگی اور میرا خیال ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اس دعوت کا بہت شکریہ بھائی۔ چلو میں ذرا اپنا شیڈیول چیک کر لوں، پھر تمہیں کنفرم کرتا ہوں۔ اوکے انکل، چلیں پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا، مگر کال کے بند ہوتے ہی اس کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی۔ اس نے نورالعین کی تصویر کو موبائل میں اوپن کیا تو بہت موڈی، لاڈلی اور نخروں والی مس نورالعین، آپ نے اچانک میرے آفس آنا چھوڑ دیا، اتنی کیا بات بری لگ گئی آپ کو؟ اس کی تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ نورالعین کے اچانک سے انٹرنشپ چھوڑ دینے پر وہ جی بھر کے حیران تھا۔ میر فاروق اپنے کمرے کے سامنے شطرنج کی بساط بچھائے بیٹھے تھے۔ وہ اکیلے شطرنج کھیل رہے تھے۔ پاس ہی ہاتھ باندھے علی بخش کھڑا تھا۔ اس کے موبائل کی بیل بجی۔ علی بخش نے فوراً موبائل ان کی طرف بڑھایا۔ یہ ہمایوں کی کال تھی۔ میر فاروق کی آنکھوں میں مکاری اور چالاکی ابھرنے لگی۔ بظاہر انہوں نے مسکرا کے کال ریسیو کی۔ ہاں ہمایوں ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ سر بس وہ میں ایئرپورٹ پر ہوں، سوچا آپ کو خدا حافظ کر دوں۔ وہ ملیشیا میں اپنا بزنس شروع کرنے کے حوالے سے انتہائی خوش اور ایکسائٹڈ تھا۔ آل دا بیسٹ ہمایوں، انشاءاللہ بہت کامیاب رہو گے تم۔ میر فاروق کا لہجہ بظاہر انتہائی گرم جوشی بھرا دوستانہ تھا۔ سر یہ سب آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں خود کو ساری زندگی اپنا بزنس شروع کرنے کا سوچتا ہی رہتا بس۔ ہمایوں ان کا انتہائی مشکور تھا۔ وہ بورڈنگ کارڈ پکڑے ڈیوٹی فری شاپس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ تم میں قابلیت نظر آئی، تبھی تمہیں یہ موقع دیا ہمایوں میں نے۔ اس میں مہربانی اور احسان کہاں سے آ گیا؟ میر فاروق کے چہرے پر پھیلے تاثرات اور ان کا لہجہ ایک دوسرے سے بالکل برعکس تھے۔
سر جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے. میں نے یہاں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں بزنس کر رہا ہوں اور کس کے ساتھ مل کر رہا ہوں اور مجھے اس بزنس کے لیے سرمایہ کہاں سے ملا ہے. ہمایوں نے میر فاروق کی ہر بات پر من و من عمل کیا تھا اور اب وہ اپنی کارکردگی پر بڑا خوش ہو کر بتا رہا تھا. شاباش ہمایوں، ابھی ہمارے اس بزنس کو یہاں سب سے خفیہ ہی رکھنا ہے. درست وقت آنے پر ہم سب کو پتہ چل ہی جائے گا. چلو بھائی، گڈ لک ہمایوں، خدا حافظ. فون بند کرتے ہوئے ان کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. ان کے چہرے پر سختی پھیل گئی. انہوں نے موبائل علی بخش کو واپس پکڑایا اور دوبارہ نظریں شطرنج کی بساط پر جما دیں. جانتے ہو علی بخش، شطرنج اکیلے کھیلنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. جب آپ خود ہی اپنے خلاف کھیلتے ہیں تو اپنے مخالف کے دماغ سے سوچنے لگتے ہیں آپ کیا چال چلیں گے اور اس کے جواب میں وہ کیا چال چلے گا، اور پھر آخر میں آپ اسے مات کس طرح دیں گے. بڑا صبر اور توجہ چاہیے ہوتی ہے اس کام کے لیے، لیکن اس طرح آخر میں فتح لازمی ہوتی ہے. مقابل منہ کے بل گرتا ہے. ان کا لہجہ سفاک تھا. علی بخش کوئی عام ملازم نہیں تھا، وہ ان کا خاص الخاص ملازم تھا جسے ان کے سب رازوں کی خبر تھی. وہ جانتا تھا کہ میر فاروق کس طرح ہمایوں کا شکار کر کے اس سے اپنا بدلہ لینے والے تھے. میر فاروق ایک ذہین و انتہائی شاطر آدمی تھے. بساط پر مہرہ آگے بڑھا کر چال چلتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر زہر آلود مسکراہٹ تھی. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.